وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ منافقون آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون ذلک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ سورہ منافقین کے بارے میں ایک جامع ترین صورت ہے جو 11 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ نفاق ایمان کی ضد ہے، یعنی ایمان ایک مثبت چیز کا نام ہے اور نفاق اس ایمان کے نہ ہونے یعنی اس کے منفی پہلو کا نام ہے۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے، 18 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ ایمان کی جامع ترین صورت ہے۔ کل اس صورت کا پس منظر بڑی تفصیل سے میں نے عرض کیا تھا۔ دیکھیں، ایک تو نفاق یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایمان لایا ہی نفاق کے ساتھ ہے، وَهُمْ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ، کہ جب وہ ایمان لا رہا تھا تو وہ کفر کے ساتھ ایمان لایا، یعنی اس کے دل کے اندر حقیقی ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ ایک نفاق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اور ایسے منافقین بہت تھوڑے سے تھے۔ لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایمان اس کے سامنے آیا، ایمان تو وہ لے آیا، لیکن جب بھی کوئی بڑا عمل اس کے سامنے آیا تو اس کی ہمت وہ نہیں پڑ رہی اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ مثلا بذل نفس ہے یا مال کا خرچ کرنا ہے، اپنی جان کو پیش کرنا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کا معاملہ ہے، بڑے بڑے معاملات ہیں، جیسے اپنے معاشرے کے خلاف کھڑے ہونا، اور جو روایات جو رسومات چل رہی ہیں ان کے خلاف کھڑے ہونا، اسلام کے دامن کو، اسلام کی حقیقی جو صورت ہے اس کو تھامنا۔ اب یہ بڑے مضبوط ایمان کی علامت ہوتی ہے، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان کمزور ہے، وہ اس کی ٹانگیں کپ کپا جاتی ہیں، لرزہ براندام ہو جاتا ہے اور اس کی ہمت نہیں پڑتی۔ اس کو نفاق نہیں کہتے، اس کو ضعف ایمان کہتے ہیں، جس میں عام طور پر پبلک وہ مبتلا ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ انہوں نے کچھ برائیاں بھی کی، کچھ اچھائیاں بھی کی، عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ یہ توبہ طائب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی خطا ہو گئی تو وہ اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو ان کی خطائیں لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ لیکن ایک صورت کیا ہوتی ہے کہ کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا ہو گئی، لیکن پھر اس کو چھپایا جا رہا ہے، پھر اس کا دفاع کیا جا رہا ہے جھوٹ بول کر۔ اب دیکھیں، نفاق کے بارے میں عام طور پر منافقین جھوٹ بولتے ہیں، اسی وجہ سے دیکھیں بار بار اس میں اس صورت کے اندر جھوٹ بولنے کا تذکرہ آ رہا ہے۔ تو جیسے کہ غزوہ تبوک کے اندر جانا تھا اور بعض لوگ نہیں گئے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے ہیں تو وہ عذر معذرت کرنے لگ گئے اور جھوٹ بولنے لگ گئے، میرا یہ عذر تھا، میرا یہ عذر تھا، مجھے یہ مجبوری تھی۔ تو اس گناہ کا وہ جو ان سے کمی ہو گئی ہے اس کا اقرار نہیں کیا بلکہ اس کا دفاع کیا۔ یہ نفاق کی پہلی سٹیج ہوتی ہے، اور اس سے اگلی سٹیج کیا ہوتی ہے کہ اس جھوٹ کو قسمیں کھا کھا کر مؤکد کرنا، کیونکہ یہ بھی ایک حد تک ہوگا نا کہ کوئی آدمی جھوٹ بولے اور دوسرا اس کا یقین کر لے، یہ بھی ایک حد تک ہوگا۔
ایک موقع ایسا آئے گا کہ پھر اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، تو وہ اپنا اعتبار کروانے کے لیے اپنی بات کو مؤکد کرے گا قسمیں کھا کھا کر۔ اور اس سے بھی پھر اگلا درجہ، تیسری سٹیج کیا ہوتی ہے کہ جب اس کی قسموں پر بھی یقین نہیں رہے گا اور اعتبار اٹھ جائے گا، تو پھر اس کے اندر عناد پیدا ہوگا، دشمنی پیدا ہوگی اہل ایمان کی، خاص طور پر قائد کی۔ اور جب یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں کے قائد کون تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوگا کہ یہ ان کی وجہ سے، ان کے یہ اسلام لانے اور تبلیغ کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں، تو ان کا عناد، ان کی دشمنی ان کی زبان سے بھی چلکے گی، ان کے عمل سے بھی واضح ہوگی، تو وہ ایک مخالفت برائے مخالفت شروع کر لیں گے۔ تو یہ نفاق کا تیسرا درجہ ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں کہ ایمان ایسا تو نہیں ہے کہ بس صرف کلمہ پڑھ لے، عمل نہ کرے، بس ایسے ہی وہ مسلمان کہلانے لگے، ایسا تو نہیں ہے۔ شہادت کیا ہے؟ گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان ہونا، یہ تو آسان کام نہیں۔ اس کے لیے تو نفس کے خلاف کھڑا ہونا پڑتا ہے اور رسم و رواج کے خلاف کھڑا ہونا پڑتا ہے، اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے، اور ایک اپنے ذات کے اعتبار سے بھی انقلاب لانا پڑتا ہے، معاشرے کے اعتبار سے بھی ایک انقلاب لانا پڑتا ہے، تب جا کر حقیقی معنی میں ایک مسلمان بن کر وہ ابھرتا ہے۔ تو بہرحال یہ مختلف نفاق کے درجات ہوتے ہیں جو اپنی اپنی جگہ کے اوپر آ جائیں گے۔ تو ابتدائی پہلی آیت کل ہم نے پڑھ لی تھی کہ اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آئے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو کہنے لگے ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ سے بڑھ کر اور کس کو پتہ ہوگا۔ لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً منافقین جھوٹے ہیں، وہ دل سے یہ بات نہیں کہہ رہے، دل سے نہیں مان رہے، بس اوپر سے زبانی اقرار کر رہے ہیں، تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ جھوٹ بولنا یہ نفاق کا پہلا درجہ ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا، جنہ ڈھال، فصدوا عن سبیل اللہ، اور قسمیں کھا کھا کر وہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں۔ یہ دوسرا درجہ ہو گیا کہ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے، مؤید کرنے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً برا ہے وہ کام جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ذالک بانہم آمنوا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ ایمان تو لائے، ایمان کی تھوڑی بہت لذت ان کو حاصل تو ہوئی۔ دیکھیں پہلا تو وہ درجہ تھا کمال والا درجہ نفاق کا، کہ جن لوگوں کو ایمان کی کوئی حقیقت، کوئی لذت حاصل ہی نہیں ہوئی، وہ تو کفر کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کا تو جذبہ ہی یہ تھا کہ ہم کلمہ پڑھیں گے دکھانے کے لیے، اصل میں یا ہم دنیاوی مفادات اپنے حاصل کریں گے یا ہم مسلمانوں کو تکالیف پہنچائیں گے، اور ان کے اندر شکوک و شبہات پیدا کریں گے، اور ان کو راہ حق سے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ تو وہ سب سے بڑا درجہ ہو گیا نا نفاق کا۔ لیکن جو چھوٹے درجات ہیں ان میں سے پہلا درجہ کیا ہے کہ جھوٹ بول کر دفاع کرو، اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ قسمیں کھاؤ، اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ اہل ایمان اور خاص طور پر جو قائد ہے ان کے بارے میں شکوک و شبہات اور ان کے بارے میں دشمنی پر اتر آنا، یہ تیسرا درجہ تھا۔ تو فرمایا کہ یہ کیوں ہوا کہ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا، وہ ایمان تو لائے، ثُمَّ كَفَرُوا، پھر وہ کافر ہو گئے، پھر دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے، پھر دل سے ایمان نکل گیا۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان لوگوں کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو دل کیا سمجھے گا جب تک آدمی نیت نہیں کرے گا، تو پھر دل کے اندر فہم بھی پیدا نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا ان لوگوں کا مسئلہ۔
اللہ تعالی ہمیں پکا سچا حقیقی ایمان نصیب فرمائے اور ایمان کے اوپر ہی ثابت قدم فرمائے، اسی پر زندہ رکھے، اسی کے اوپر ہمیں موت نصیب فرمائے۔